لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زار الحسين عند قبره كمن زار الله عند عرشه. ایک صلوات پڑھ دیں محمد بابا. یہ حدیث مشہور و معروف ہے. نبی مکرم حضرت محمد اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرسی کم کیجیے, مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. ایک کرسی کم کیجیے. محمد وآل محمد بآواز سے بلند صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے چپٹا نہیں ہے. سمجھے دوسرا خطبہ جلدی ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار ابنی الحسین عند قبرہ کمن زار اللہ عند عرشہ. جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت ان کی قبر کے پاس انجام دی, ایسے ہی ہے جیسے اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کو انجام دیا. اب یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جو سنگین ہے. ذرا یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو ذرا سنگین ہے. ایک وہ آدمی جس کی عقل موٹی ہے وہ یہ حدیث سن کے فوراً کہے گا کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام تصور جو خدا سے ملاقات کا ہے وہ تصور مادی ہے. جیسے آپ مجھ سے ملے, آپ نے مجھے ہاتھ ملایا, آپ کسی ایک جگہ پہ موجود ہیں, میں بھی ایک جگہ میں موجود ہوں, آپ نے میرا چہرہ دیکھا, میں نے آپ کا چہرہ دیکھا, تو یہ ملاقات, یہ دیدار کیا ہے؟ مادی دیدار ہے. تو عام طور سے خدا کی زیارت, خدا کا دیدار جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ مادی ہے. جب وہ ذہن میں ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی کہے جس نے حسین کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی, تو فوراً اس کے ذہن میں یہ آئے گا الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہ امام حسین کے زائر کو ثواب ملتا ہے زیارت پروردگار کا. تو اب چونکہ مسلمانوں میں ایک ذہنیت ہے وہ یہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد.
تھوڑی دیر توجہ کر لیں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ جو عام ذہنیت ہے مسلمانوں کی، قرآن میں کچھ آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ذرا سا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شک و شبہ ایجاد نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد عام طور سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آیات کہ جو دو چار والی باتیں کرتی ہیں اسے آیات محکمات کہتے ہیں۔ آیے محکم وہ آیت کہ جس میں کچھ اللہ قل هو اللہ احد ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قیوم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اصلی زندہ ہے اور وہی سارے زندوں کی زندگی کا ذات ہے۔ تو سوئیے نہیں، کم سے کم جس نے انتظام کیا ہے اس کے انتظام کو خراب نہ کیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد سب مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب قرآن میں کچھ ایسی آیت ان کو آیات محکم کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ۔ کچھ آیات وہ ہیں جن کو آیات متشابہ، یعنی ما یتشابہ ہو، یعنی وہ آیت جس کو پڑھنے کے بعد آدمی چکر کھا جائے۔ وہ آیت کہ جن کو پڑھنے کے بعد آدمی گھوم جائے۔ پالنے والے یہ کتاب ہدایت ہے، تو نے ایسی آیات کیوں رکھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد سامنے والے کا دماغ گھوم جائے؟ تو خدا آواز دے گا اگر خالی کتاب بھیجتا، سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر خالی کتاب بھیجتا تو اس کمبخت کی بات صحیح ہو جاتی، حسبنا کتاب اللہ۔ تو قرآن کو بالکل صاف صاف لکھ کے بھیجتا، لیکن مجھے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے لیے، لیکن ہر ایرا غیرہ نہیں جو ان کوڈ ورڈ کو سمجھے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ بھئی اگر میں قرآن کو ڈائریکٹ بھیج دیتا کہ صاحب جنو قصائی تم سمجھ لو، جمن تیلی تم سمجھ لو، تو بھئی ہر قصاب اور ہر زیات ہیں اور ہر حجام قرآن کا عالم ہو جاتا۔ اللہ کو حافظ و قاری نہیں بنوانے تھے، اللہ کو انسان کی تربیت کروانی تھی، اور انسان کی تربیت اسی وقت ممکن ہے جب مرکز ہدایت سمٹا ہوا ہو۔ لہذا اللہ نے اسی قرآن میں دو قسم کی آیت رکھی ہے۔ ایک قسم کی آیت صاف صاف ہے، دوسری قسم کی آیت بغیر کسی ٹیچر کے نہیں ہے۔ اور عزیزوں اگر سمجھنا ہے کہ کون منزل سے گزر گیا، کون منہ کے بل گر گیا، کون منزل سے گزر گیا، کون منہ کے بل گر گیا، تو فرقوں میں دیکھو، قوموں میں دیکھو، کن ان آیتوں میں کون چکر میں پڑ گیا اور پھنس گیا، اور کون ان آیتوں کو پڑھ کے نکل گیا۔ جس نے اہل بیت کا دامن تھاما، نہ اس نے آیت سے پریشانی اٹھائی، نہ سورے نے اسے پریشان کیا، نہ حروف مقطعات نے اسے پریشان کیا، لیکن جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، نہ آیت حل ہوئی نہ سورہ حل ہوا۔ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس قرآن کو دو حصہ عنایت کیا ہے، ایک ہدایت لفظی، دوسرے ہدایت عملی۔ لفظی ہدایت، عملی ہدایت۔ لفظی ہدایت
سمجھنا ناممکن ہے جب تک عملی ہدایت کو نہ سمجھا جائے. عملی ہدایت کو سمجھنا ناممکن ہے جب تک لفظی ہدایت کو نہ سمجھا جائے. اللہ نے الفاظ کا جامہ پہنایا تو لفظی ہدایت قرآن کی صورت میں. اللہ نے قرآن کو کردار کا جامہ پہنایا تو کوئی محمد ہے تو کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے. جب لفظ و معنی جمع ہوتے ہیں تو مذہب تشکیل پاتا ہے. صلوات بر محمد. جب لفظ و معنی جمع ہوتے ہیں تو مذہب تشکیل پاتا ہے. تو میں جو آپ کے سامنے بات کرنا, قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں, تو اب چند آیات وہ ہیں کہ جس میں صاف صاف اللہ میاں کے دیکھنے کی بات ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ وجوہ ناظرۃ الی ربہا, کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے خدا کی طرف دیکھیں گے. وجوہ ناظرۃ الی ربہا, کچھ چہرے ہیں جو قیامت کے دن لوگ خدا کی جانب دیکھیں گے. اب اس یا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو اس دنیا میں ہے وہ فنا ہو جائیں گے, صرف باقی کیا رہے گا؟ اللہ کا چہرہ. اب عزیزو, ان آیتوں کو دیکھ کر مسلمانوں نے ایک عقیدہ بنایا. امام احمد حنبل, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمام دیکھیں فقہی اعتبار سے برادران اسلام الگ الگ شعبے میں بٹے ہیں. کوئی حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی ہے, ظاہری ہے, مقلد ہے, غیر مقلد ہے, لیکن اعتقاد کے اعتبار سے سب ایک ہے. اعتقاد کے اعتبار سے سب ایک ہیں. اب یہ نہ کہیے کہ داعش الگ ہے, ترقی کرتے ہیں تو داعش بن جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد واؤ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد واؤ. اعتقاد کے اعتبار سے سب ایک ہیں, وہاں فرقے اور مذاہب نہیں ہیں. سب کا یہ اعتقاد ہے کہ یجب رؤیت اللہ تعالی یوم القیامہ. جیسے جنت واجب ہے, جیسے دوزخ مجرم کے لیے ہے, جیسے حساب ہے, جیسے کتاب ہے, ویسے ہی اللہ کا دیدار ہے حشر کے دن. اب قرآن میں ایک آیت ہے وَيَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ, اور اس دن کا کیا کہنا جب وہ اپنی پنڈلیاں دکھائے گا. جو قرآن ہے, علماء موجود ہیں. یکشف عن ساقہ, اب اور بات پکی ہو گئی. تو اب مسلمانوں نے کہا کہ قیامت کے دن خدا کو دیکھا جائے گا. خدا شاہد ہے. ایسی ایسی لچھے دار حدیثیں گڑھی گئی ہیں, اور احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو ایسے ہی جیسے وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے. شوق دیدار اس قدر خدا کا بڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کے دن, ابو ہریرہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن سرما لگاتے ہیں قیامت کے دن خدا ان کی بینائی کو اتنا تیز کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو وہ لوگ اب اسی لیے اب ہر مسلمان ہر طبقے کا مطابق, جیسا پیسہ کسی کے پاس سلیمانی سرما خریدنے کا ہے تو کوئی جو ہے رحمانی سرما, الگ الگ سرمے لگا کے لوگ جمعہ پڑھتے کہ آج اگر سرما لگایا تو کل انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور آیات بھی موجود ہیں کہ اللہ کو دیکھا جائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو کا دیدار کیا جائے گا. اچھا, ابھی اسی عقیدے سے استعارہ لیتے ہوئے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں, اگر تم یہ مانتے ہو
کہ خدا کا دیدار ممکن ہے، تو میں یہ استعارہ لیتے ہوئے اس حدیث کو بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ بھئی ابھی میں اپنا عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں کا عقیدہ خدا کا دیدار ہوگا، خدا سے ملاقات ہوگی، تو استعارہ لے رہا ہوں اسی عقیدے سے، یعنی ادھار لے رہا ہوں اسی عقیدے سے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہو کہ خدا کا دیدار ممکن ہے، تو پھر اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے حسین کی یہاں زیارت کی اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد۔ اگر آپ کے یہاں دیدار جائز ہے تو یہ حدیث بالکل سیدھی سادھی ہے۔ لیکن عزیزوں، میں تقریباً سال بھر پہلے، 1.5 سال پہلے میں مکے تھا، تو مدینے میں ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شاگردوں کو توحید پڑھا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہم سبحات وجودی پروردگار کی زیارت کریں گے، ان آنکھوں کا کیا ہوگا، ان آنکھوں پہ موجود کمانی بھووں کا کیا ہوگا، اور ان بھووں کے اوپر غلافی پلکوں کا کیا ہوگا، اس کے بعد وہ ستواں ناک کیسی ہوگی، وہ لب کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد روح کے کہتا ہے کہ کل مسلم یموت بشوق جمال ربہ، ہر مسلمان خدا کے جمال کے شوق میں اگر مر جائے تو کم ہے۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا جس طریقے سے آپ معاذ اللہ خدا کو بیان فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی معشوقہ کے بارے میں یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ آنکھ کیسی ہوگی، ابرو کیسی ہوگی۔ میں نے کہا خدا نہ قرآن نے بیان کیا نہ رسول خدا نے بیان کیا، کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ، میں نے کہا ہاں میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یوم وجوہ ناظرۃ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا آپ نے غلط سمجھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چہرے خدا کو دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کی نگاہیں خدا پہ ٹکی ہوں گی، سب کی نگاہیں خدا پہ ٹکی ہوں گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں صاحب اب آپ ہی کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے فون پہ، میں نے کہا ٹیلی فون پر آپ سے میرا کوئی کام پیش آیا، میں نے کہا بس آپ ہی کی جانب دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے میاں 1000 میل دور ہو، مجھے کہاں دیکھ رہے ہو؟ تو آپ کہیں گے آنکھوں سے دیکھنے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، آپ کی عنایت کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی بخشش میں رحمت پروردگار کی جانب نظر ڈالیں گے، اپنی بخشش میں رحمت پروردگار کی جانب نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا قرآن میں یہ آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کے زاویوں کو دیکھتا ہے لیکن نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے ہوا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے روشنی ضروری ہے، دیکھنے کے لیے مکان اور فاصلہ ضروری ہے۔ اب جب کوئی مکان میں ہوگا تو اس کا ایک خاص اندازے میں ہونا ضروری ہے، یعنی کہیں پہ ختم ہو کہیں سے شروع ہو۔ تو جو خدا وہ ہوتا ہے کا خالق ہے، زمان ہوا کا خالق ہے، روشنی کا خالق ہے، یعنی وہ تھا اور مکان نہ تھا، وہ تھا ٹائم نہ تھا، وہ تھا یہ روشنی نہ تھی، وہ تھا اور حدود نہ تھی۔ وہ خدا جس کا جسم نہیں ہوتا، وہ ڈھیلوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل سے نظر آتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک امام زمانہ ہے
تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا ہے۔ لیکن اب جب اس آیت کا اچھا انہوں نے کہا پھر اس آیت کیا مطلب ہے؟ یکشف عن ساقہ، اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پنڈلی دکھا کے کیا ثواب ہے؟ اچھا عربی میں ساق پنڈلی کو پنڈلی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جس چیز پر انسان کا قیام ہوتا ہے، بھئی آپ کاہے پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی پنڈلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کا قیام، آپ کا کھڑا ہونا منحصر کاہے کے اوپر؟ اس کے اوپر۔ بس یہاں پر قیام یعنی قدرت، نہیں بات کو سمجھو، قیام یعنی قدرت، قیام یعنی اختیار، قیام یعنی پاور، قیام یعنی طاقت۔ قیامت کے دن ہم اپنی طاقت دکھائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ہڈیاں جو سڑ گل گئی تھی، کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ابو آئے، ابو جہل، ابو لہب، ابو اکرمہ، ابو درید، ابو خسیف، نہ جانے کتنے نالائق ابو تھے۔ صلوات میں صلوات قاعدے سے پڑھیے محمد۔ تو یہ سارے آئے، آنے کے بعد انہوں نے رسول خدا کے سامنے نہ جانے کسی قبر سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آئے۔ لے آنے کے بعد انہوں نے اس ہڈی کو حضور کے سامنے لے کے آئے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ ادھر آئیے، آپ تشریف لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا عظام بالیہ، یہ سڑی ہوئی ہڈی ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے کیا کیا؟ اس کو جیسے بہاری کھائنی ملتے ہیں نا، اب کیا پتہ شاید یہ ابو جہلی کی یادگار ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اس نے ملنے کے بعد اس کا صفوف بنایا اور پھونک دیا اور یہ ہڈی پاؤڈر بن کے صفوف جوڑ گئے۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ان ہڈیوں، اب ہڈی ہے نہیں نا، دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیں کہ پاؤڈر ہوا میں اڑا دیا تو اب یہ کہہ رہا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو جو اب صفوف بدل چکی ہیں کون زندہ کرے گا؟ بھئی ہمارا جیسا آدمی ہوتا تو کہتا اللہ زندہ کرے گا، لیکن حضور کی زبان پر تالے لگے ہیں، عصمت کا پہرا لگا ہے۔ آپ کچھ نہیں بولے، 3 دن تک آپ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ خاموش رہے۔ تیسرے دن جبرائیل یہ آیت لے کے آئے، آپ نے سب کو جمع کیا کہ تم نے پوچھا تھا نا کہ کون ان پاؤڈر شدہ صفوف شدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ انہوں نے کہا کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے نہیں کہا اللہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ زندہ کرے گا، کہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کے ہونے سے پہلے بناتا۔ وجہ کیا ہے؟ دوبارہ بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ کچھ تو ہے پاؤڈر صحیح، صفوف صحیح، سڑی گلی ہڈیاں صحیح، لیکن جب کچھ نہ تھا تو لفظ انشاء استعمال کیا کہ جس نے نہ کچھ سے کچھ بنایا لیا ہے، جس کا جوڑوں کو کون آپس میں ملائے گا، ان نسویہ بنانا اختیار ہے کہ ان ہڈیوں کو جوڑ دیں۔ تو پروردگار عالم قیامت میں جب مردوں کو زندہ کرے گا تو کہے گا اگر میرے قدرت پہ شک ہے تو اپنے آبا سے پوچھ
تو سڑی گلی مٹی کو زندہ کر دے وہ ہے صلوات بر محمد صلوات بر محمد۔ تو ساخ کا مطلب یہ ہے، یعنی اپنے قدرت کو دکھائے گا، اپنی طاقت کو دکھائے گا۔ اب عزیزو، اب رویت چشم محال ہے، خدا کے دیدار کا تذکرہ ہے، خدا کے دیدار کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو بصیر رضوان اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ نے کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ آیت جو اللہ نے کی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ الْمَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم دکھایا ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی حقیقت کو۔ فرزند رسول یہ ہے کیا؟ تو امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں فرزند رسول۔ امام نے اشارہ کیا، ابو بصیر کی برزخی آنکھیں کھل گئی، یہ آنکھ نہیں، برزخی آنکھیں کھل گئی۔ ابو بصیر نے تمام انبیاء کے مقامات جنت میں دیکھے، ابو بصیر نے مومنین کے مقامات جنت میں دیکھے۔ اس کے بعد فرمایا یا ابن رسول اللہ، اب اندیکھی آنکھوں کو بند کر دیجئے کہ اس سے زیادہ مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ اے ابو بصیر تم نے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ فرمایا ابو بصیر فرق پہچانو ہم میں اور دوسروں میں، اللہ نے ابراہیم کو یہ دکھایا تھا، میں نے تمہیں دکھایا۔ اس کے بعد ابو بصیر نے کہ ابن رسول اللہ اجازت ہو تو میں جا کے لوگوں میں بیان کروں؟ تو فرمایا ابو بصیر میں سمجھ سکتا ہوں، تم سمجھ سکتے ہو، جب تم جا کے کہو گے کہ میں نے آسمان کے ملکوت دیکھے ہیں تو کہیں گے سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو وہ چیز کیسے تم کو نظر آئے گی؟ چونکہ ان کے یہاں دیکھنے کا تصور آنکھوں پہ منحصر ہے، وہ تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، تم بیان مت کرو۔ لیکن دو شخصیتوں کے لیے ہمارے پاس مثال موجود ہے۔ ایک حضرت، مجھے گرم نہ کہیے تھا تھوڑا سا دو شخصیتوں کی نظیر قرآن میں پائی جاتی ہے۔ ایک نظیر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ نظیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے 70 پڑھے لکھے بنی اسرائیل کے یہودی انتخاب کیے۔ اب ایک سوال آپ سے، میں امت سے کہتا ہوں جب نبی کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، موسیٰ نے 70 آدمی انتخاب کیے، آنے کے بعد وہ کفر بکنے لگے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو سب جلد ہو گئے، نبی نے انتخاب کیا، نبی منتخب کے ایمان کا ذمہ دار، نبی اپنے انتخاب کا ذمہ دار ہے، منتخب کی گمراہی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا اب میں انتخاب حتیٰ نبیوں کے حوالے بھی نہیں کروں گا، انتخاب اپنے ذمے لوں گا کہ جسے میں نے منتخب کر لیا، نہ خطا کا چانس نہ غلطی کا چانس۔ لہذا حضرت موسیٰ انتخاب کر کے لے گئے 70 آدمی، پوری قوم کا خلاصہ۔ اب جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا موسیٰ اللہ کو دکھائیے۔ موسیٰ نے کہا بےہودو کیا بات کرتا ہو، مجھے بھی مرواؤ گے؟ اللہ کہیں آنکھ سے دیکھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، فرمایا خدا یہ کیا کہتے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے میرا، ارنی ان موقع ہے میں بھی کچھ مانگ لوں، ارنی انظر الیک، پالنے والے میں تیرے جمال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرے حسن مطلق کو دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھ سے نہیں دل سے،
آواز آئی موسیٰ کوئی بات نہ بیٹھے. اس سے پہلے لن اس معنی میں لیا جاتا تھا کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آملی کہتے ہیں یہاں لن نفی کے معنی میں ہے، تم نہیں دیکھتے، میں کہا نہیں ہوں. صلوات پڑھ دے محمد ایک اور اس سے جاتا تھا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوں. حضرت موسیٰ نے شرط لگائی. خدا نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، میں اس پہاڑ پر ریفلیکس کرنے جا رہا ہوں، تجلی کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر میرے جمال کو آپ دیکھ سکتے ہیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ خدا کو آنکھ سے دیکھنے آئے تھے، موسیٰ دیدار عقل و قلب کرنے آئے تھے. لہذا جب بجلی چمکی اور پہاڑ پر خدا کی جھلک پڑی، ریفلیکس پڑی، تجلی چمکی، تو جو لوگ آنکھ سے دیکھنے آئے تھے وہ جل کے راکھ ہو گئے. جو خدا کو دل سے دیکھنے آئے تھے وہ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر فخرّ موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو قوم کے منتخب کسی کی ہڈی جلی ہے، کسی کی کھوپڑی جلی ہے، تو کسی کا پیر جلا ہے. یا نبی اللہ کہنا کیا چاہتے؟ فرمایا میں اپنا ذمہ دار ہوں، اپنی سوچ کا ذمہ دار ہوں، امت کا ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات بر محمد. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. یعنی دیکھا لیکن اس کو کاملاً درک نہ کر سکے. اب آئیے شیخ حافظ رجب البرسی صاحب مشارق انوار الیقین، وہ اپنی کتاب حق الیقین میں یہ بیان، انوار الیقین میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ تجلی جو چمکی تھی پہاڑ پہ وہ تھا کیا. رجب البرسی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ یہ تجلی امام حسن کے نور کی جھلک تھی. یہ تجلی نور اقدس امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جھلک تھی جس کو حضرت موسیٰ برداشت. اب آپ نے سمجھا کہ اولو العزم پیغمبر جب تجلی خدا کا تحمل نہ کر سکے تو ذات اقدس اللہ کے نور کی تجلی کو کیسے حضرت موسیٰ برداشت کرتے. کیا کہا میں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا لن ترانی، آپ نہیں دیکھتے ہو. ثعلب یمنی نے خطبے کے درمیان کھڑا ہو گیا. علی اورأیت ربک، علی آپ کہتے ہیں میں موسیٰ سے افضل ہوں، ابراہیم سے افضل ہوں، اسماعیل سے افضل ہوں، حضرت نوح سے افضل ہوں، تمام انبیاء سے افضل ہوں، رسول خدا سب سے افضل ہوں. تو علی اورأیت ربک، کیا آپ لم ارا، علی کیا ایسے خدا کی پرست جس کے وجود اور جس کے سبحات کی زیارت نہ کی ہو. شاہدت العیون، آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. علی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، سمجھائیے خدا کیسے دیکھا جاتا ہے. عزیز و علی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ بعدہ تحتہ فوقہ امامہ خلفہ. سنو خدا کیسے دیکھا جاتا ہے. کچھ بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے خدا، اس کے اوپر خدا، اس کے نیچے خدا، اس کے دائیں خدا، اس کے بائیں خدا. تم چیز دیکھتے ہو، مجھے خالق نظر آتا. صلوات بر محمد. یہ علی نے زاویہ روایت بتا دیا کہ خدا دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ چیز دیکھتے ہیں، علی اس خالق کو دیکھتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا واللہ ما احسن ھذا الزہرہ، یہ پھول کتنا اچھا ہے.
علی نے مسکرا کہا واللہ ما احسن خالقہ و مدبرہ، احمق پھول کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ ان ہاتھوں کی تعریف کر لطافت کی ہے۔ عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں کس کی ہے؟ کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ کیسے؟ بہت خوبصورت ہوئی ہے۔ اللہ کا تذکرہ کہاں رہا؟ پھر تمام تعریفیں اللہ کی کہاں ہوئی؟ پھر قرآن کیا کہتا؟ تمام تعریفیں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جب آپ دنیا میں ہزاروں لوگ تعریف کرتے ہیں، کوئی اپنے مذہب کی تعریف، کوئی اماں کی تعریف، کوئی اونٹ کی تعریف، کوئی لجام کی تعریف، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی ہر آدمی اپنے شہر کی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا کانپور افضل، کوئی کہتا اعظم افضل۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو الگ الگ تعریفیں، پھر کیسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریفیں کیا کی؟ اس کا جواب امام نے فرمایا دیکھو، تعریف تو کسی کی بھی کرو، لیکن کوئی بھی تعریف کسی بھی تعریف کرنے والے کی طرف سے کسی بھی تعریف شدہ کے لیے ہو، حقیقت میں وہ تعریف ہے خداوند عالم کی۔ جب آپ کہتے ہیں بہت اچھی بلڈنگ ہے تو آپ بلڈنگ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان مضبوط اینٹوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو خداوند عالم نے بنایا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں بہت اچھا نقشہ بنایا ہے تو اس نقشے کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس مغز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس مغز کو خدا نے ایک قطرہ خون سے بنایا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ بہترین پہاڑ ہے تو پہاڑ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وَإِلَى الْجَبَلِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جاؤ پہاڑوں میں گھومو پھرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دست خلاقیت کہاں ہیں۔ ہواؤں میں ہم ہیں، فضاؤں میں ہم ہیں، دریاؤں میں ہم ہیں، گل میں ہم ہیں، لطافتوں میں ہم ہیں، طافتوں میں ہم ہیں، آب و دریاؤں ارض و سما میں ہمارے قبضے قدرت کی لکیریں تمہیں نظر آئے گی۔ لہذا ہماری خلقت میں مچھر سے لے کر آسمان تک غور کرو گے، عقل چکرائے گی، ہوش خراب ہو جائے گا، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے اب میں اس حدیث کا ترجمہ کر دوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی۔ آنا زمان میں جس نے حسین کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ارے حسین کی زیارت کرو گے خود بخود توحید سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود عظمت پروردگار سمجھ میں آ جائے۔ چاہیے عزیز یا تو اس کلم دونوں میں کیا راز ہے؟ فرمایا بکائے حسین یعنی لا الہ حسین خدا سمجھا دے۔ فرمایا یا تو ڈائریکٹ تم لا الہ الا اللہ تک پہنچ گے یا حسین کے آنسو سب نظر آئیں گے۔ وہ یزیدوں کی بیعت نہیں کرے گا تو دو کی پرستش کہاں سے کرے گا؟ صلوات بر محمد۔ غور صلوات پڑھ دے۔ اور عزیز و زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب یہی ہے۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، وقت نہیں ہے ویلا میں سمجھاتا کہ مطلب کیا ہے۔ اور حدیثوں میں کیا ہے کہ جو حسین کی زیارت کرے 70,000 حج کا ثواب، جو حسین کی زیارت کرے اسے معاف کر دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھاؤں، کہوں کہ صاحب جس نے یہ کام کیا میرے سیب کی باغ کا ایک سیب
جس نے فلاں کام کیا میرے آم کی باغ کا بہترین پھل اسے ملے گا. میں نے کہا جس نے فلاں کام کیا میرے سوئمنگ پول میں اسے جانے کی اجازت ہے. جس نے فلاں کا خیر کیا اس کو اس زمینوں میں رہنے کی اجازت ہے. یہ ثواب ہے عمل کا. لیکن اگر یہ کہہ دوں کہ جس نے یہ کام کیا اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں، تو اس کا مطلب جو کچھ بھی اس کا ہے، نہیں غور کریں، جو کچھ بھی اس کا ہے وہ آپ کا ہے. عزیزو، حسین ابن علی کی زیارت کا مطلب خدا تک پہنچنا ہے. تو اب حسین کی زیارت پہ حج کا ثواب نہ مانگو، چھوٹی چیز ہے. حسین کی زیارت پر جنت نہ مانگو، گھٹیا ہے. حسین کی زیارت قیمت پروردگار ہے. صلوات بر محمد اور صلوات پر دے حسین کی زیارت کی قیمت. اب جنت، یہ تو ہمارے آپ کی کیٹیگری اور ہماری سوچ کے اعتبار سے ثواب بیان کیا جاتا ہے کہ 70,000 حج کا ثواب. ارے ثواب مثال کے طور پر آپ نے کہا موبائل کی کمپنی ہے، آپ کو 10,000 موبائل دیا، اگر سمسنگ والا کہے ہم تو بھی آپ کا، گلیکسی بھی آپ کی، نوٹ بھی آپ کا ہے نا صاحب، اسمارٹ فون بھی آپ کا. تو اب جب خدا مل جائے تو حج کیوں تلاش کر رہے ہو؟ خدا مل جائے جنت کیوں تلاش؟ تو ہوگا کیا؟ آواز آئے گی اب جنت کے چکر میں دھوکے نہ کھا، دھکے نہ کھا، جہاں تو جائے گا. نہیں ضائع نہ کرو میری میں. اب تو جہاں تو کھڑا ہوگا وہی جنت ہوگی. طبتم وطابت ارض التی فیہ دفنتم. حسین کے ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ ہے جہاں تم کھڑے ہو وہی کربلا بن جائے. صلوات بر محمد تب حسین کے پاس آنے کے بعد کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے کل آج صبح میں آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی نا کہ جنت کے دن جنت سے حوروں کی شکایت آئے. مسافر سوچ کے نیند نہیں آتی اور حسین کے چاہنے والے ٹھوکروں میں رکھتے بیٹھ تیری کیا حیثیت ہے تجھے دیکھے. تو اب حوریں شکایت روایت میں ہے، حوریں شکایت کریں گی پالنے والے یہ کیسے لوگ ہیں جن کے انتظار میں ہزاروں سال ہم جنت میں بناؤ سگار کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے بیوٹی پارلر سے سج کے آئے ہیں لیکن یہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں. آواز ہے بھائی کیا کمی ہے ہماری حور میں، اسے دیکھتے کیوں نہیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ مسکرا کے کہیں گے ارے حور پور کے چکر میں وہ پڑتا ہے جس کو شہوت و لذت چاہیے. ہم تو ایسے وجود نورانی پہ نظر رکھے ہیں جس کے بعد کوئی نعمت نہیں رکھتی. عزیز و روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم پوچھے گا کیا ہے، کہیں گے اے میرے خدا حسین کے جال کو حیات یہاں، مردانگی یہاں، شفامت یہاں، زہرا یہاں، آل زہرا یہاں. صلوات بر محمد. اسی لیے زائر حسین کا مرتبہ بہت ہے، زائر حسین کی عظمت بہت ہے. بس اتنا فرق ہے کہ زائر اپنی عظمت کو پہچانے. بس عزیزوں شب 40 ہے، حسین کے زائر چل چل کے اپنی قدموں کے چھالے کے ذریعے سے حسین کے روضے تک پہنچ گئے. 3 سال گزشتہ وہ کیا وقت تھا، وہ کیا حالت تھی. جیسے ہی کربلا کی گنبد نظر آئی پل کے اوپر سے بدن کی ساری تھکن دور ہو گئی.
میں اپنی بتاؤں، اسی پل پہ عزیزو میں بیٹھ گیا، قافلے والوں نے کہا قبلہ آگے چلیے، میں نے کہا میں منزل مقصود کو پہنچ گیا۔ اس لیے عزیزو بدن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، پیروں کے چھالے بھلے معلوم ہونے لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے زائر تو مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ عزیزو آج شب جمعہ ہے، ایک اور زحمت تمام۔ ایک زمانے میں شیخ ملا عباس چاوش جو جوانوں کو زیارت کربلا پہ لے جاتے تھے، بس یہی واقعہ اور میرا مصائب۔ شب جمعہ ہے، اگر شب جمعہ نہ ہوتا تو یہ قضیہ آپ کو نہ سناتا۔ ملا عباس چاوش ایک علم اپنے کاندھے پہ نصب کرتے تھے، کہتے تھے جس کو کربلا چلنا ہے آئے میرے۔ آج کا جیسا نہیں ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپے ہو تو کربلا جائے، ٹکٹ والا کما رہا ہے، ویزے والا کما رہا ہے۔ عزیزو ہمارے آپ جیسے زائر تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں اے حسین اپنے لال کو بھیج دو تاکہ تمہارا بند دروازہ کھل جائے، تاکہ عاشقوں کے لیے پیسہ ضرورت بن جائے، بلکہ خور وہ کربلا تک پہنچ جائیں۔ ملا عباس چاوش اس سال نہیں اٹھایا۔ جوانوں نے کہا ملا عباس کیا اس سال زیارت پہ نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میری کچھ ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہے۔ جوانوں نے اپنے پیسے جمع کر کے مولانا کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب ملا عباس نے کاندھے پہ علم ڈالا، بستی بستی پھرنے لگے، ہر کے دارد ہوس کرب و بلا بسم اللہ۔ جسے کربلا جانا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جسے کربلا جانا ہے وہ بسم اللہ آمادہ ہو جائے۔ جوانوں نے ملا عباس کو گھیر لیا، یہ جوان منزل بمنزل کربلا سے نزدیک ہوئے۔ عزیزوں تقریباً صبح کے 4 بجے تھے کہ آخری منزل پہ پہنچے تو جوانوں نے کہا ملا عباس یہیں سو جاتے ہیں، صبح امام کی زیارت کو جائیں گے۔ ملا عباس کہتے ہیں نہیں، وہ دور سے دیکھو امام حسین کی گنبد کا چراغ جل رہا ہے، ہمت کرو میرے عزیزو تاکہ کربلا پہنچ جاؤ۔ ان جوانوں نے کہا ملا عباس تھک گئے ہیں۔ فرمایا دیکھو جب کسی کے یہاں مہمان آنے والا ہوتا ہے تو میزبان رات بھر سوتا نہیں ہے، تم حسین کے مہمان ہو، حسین تمہارے انتظار میں ہے، ایسے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جوانوں نے پھر وضو کیا، تھوڑا سا پانی پیا، چل پڑے۔ اب جب کربلا میں پہنچے تو کاروان سرا میں سامان رکھا، جوان کی آنکھیں پٹ پٹانے لگی، وہ سونے کو تہ میں نہیں پہنچے ہو، چلو آقا کی بارگاہ میں چلو، لباس بدلنے دیجئے۔ فرمایا حسین کو یہ میلا لباس پسند ہے، تمہارے چہرے پہ پڑا ہوا گرد و غبار پسند ہے، آؤ چلو۔ جوانوں کو لے آئے۔ جوان ملا عباس کہتے ہیں میں ڈائری کو ملا عباس نے آنکھ بند کی، نیت کرا نکلا، بس عزیزو میں نے مصائب پڑھ دیا۔ علی اکبر کا نوحہ نکل آیا۔ ملا عباس کا ایک شعر تھا، اے بنی ہاشم کے جوانوں ہوں، آؤ علی اکبر کو اٹھانے میں میری مدد کرو کہ بڑھاپا اجازت نہیں دیتا کہ جوان کا جنازہ میں اٹھا سکوں۔ ایک شعر یہ بھی تھا کہ جب کوئی نہ آیا تو حسین نے سینے ڈالے، منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ عزیزو جوانوں کو لیا، بہت تک جوان رہے، لیا کاروان سرا میں آ گئے، بس 2-3 منٹ عزیزو، کاروان سرا میں آ گئے۔ آدھی رات کو ملا عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے کا، اٹھا، خواب میں اٹھا، سرائے کا دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام، کہا آپ کون ہیں؟ کہا آقا نے تمہیں سلام آقا، شب زیارت ہے عزیزو، گریہ کرو شرم و حیا نہ کرو، آقا نے تمہیں سلام کہلایا ہے۔ کون آقا؟ فرمایا وہی آقا زیارت کے لیے تم اتنی دور کا سفر طے کر کے آئے ہو۔ عزیزو آقا نے کہا ہے اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندھیری سرا میں روشنی اٹھ گئی،
میں نے دیکھا کہ آگے آگے امام حسین علیہ السلام، پیچھے پیچھے ابو الفضل العباس، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگے تابوت، پیچھے اب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ سن سکتے ہو عزیزو، آج اگر تم رو گے تو حسین بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ آقا ہم خود آ جاتے، آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو ضرور آتا ہوں۔ عزیزو باوضو رہنا، کہیں شب میں حسین تمہاری زیارت کو نہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد بہت سی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد ملا عباس سے امام نے فرمایا، ملا عباس جب تم ماں، سنو عزیزو، جب تم مازندران شہر جانا تو تمہارے گاؤں میں ایک بوڑھا رہتا ہے، اس کو حسین کا سلام کہے۔ آقا کیسا سلام؟ کہا اس کو میرا سلام کہنا۔ اب ملا عباس کہتے ہیں میں نے اس بوڑھے کوئی اور اچھائی نہیں دیکھی، میں اتنا دیکھا کہ جب زائرین عزادار مجلس میں آتے ہیں تو وہ بوڑھا ایک ایک کی جوتیاں سیاہ کرتا ہے۔ آقا نے اسے سلام آیا، اب یقین ہو گیا کہ تمہارا کوئی کام بھی حسین کی ناز چھپا نہیں ہے۔ پورے مجمع والے ایک بار پکارے یا حسین، حاجت مندوں یا حسین۔ بس آخری جملہ شب جمعہ ہے، حق ادا اس جملے کا۔ عزیزو ملا عباس کہتے ہیں آقا نے بہت سی باتیں کی۔ اس کے بعد جب آقا جانے لگے تو فرمایا عباس اب آنا تو شب جمعہ میں میرے روضے کے پاس اکبر کا مصائب نہ پڑھنا۔ کیوں آقا؟ کہیں شعر میں غلطی ہو گئی، آقا کہیں جسارت ہو گئی۔ کہا نہیں، جس وقت تم اکبر کا بیان کر رہے تھے مجھ سے ملنے میری ماں فاطمہ زہرا میرے روضے میں آئی، جیسے ہی تم نے کہا سینے میں برچھی لگی، میری ماں اپنی پسلی پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ہائے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر، اور میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کریں۔ خدا ان آنسوؤں کو قبول بارگاہ امام حسین قرار۔ خدا ہم سب کو ظاہرین حسین میں شمار فرما۔ خدا ہمیں نعمت کا لالچ نہیں ہے، بس دیدار حسین ابن علی عنایت فرما۔ پالنے والے مادر حسین کو ہم سے راضی فرما۔ خدا امام کے ظہور تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ خدا میرے ساتھ جتنے لوگ بھی بیٹھے علماء، ان سب کو رزق حلال فراوان عنایت فرما ببرکت حسین علی علیہ السلام۔ خدا فرش عزا کو آباد ہے، آباد تر فرما۔ حاضرین مجلس، خاص طور سے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخری دعا آپ عاشقوں کے لیے، خدا اس وقت تک موت کا فرشتہ نہ بھیج جب تک حسین کی زری کو آغوش میں نہ لے لو۔ خدا زیارت با معرفت عطا فرما۔ سب کے سب یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، حاجت مندوں یا وجیہا۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين